السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فن عروض و شاعری کے اس سبق میں ہم اصول تختی شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تختی کیا چیز ہے؟ جب کسی شعر کا ہم وزن کرتے ہیں، یہ جانچتے اور پرکھتے ہیں کہ یہ شعر کس بحر میں ہے اور اس شعر کا وزن کیا ہے، کیا اس کے ارکان ہیں، کیا افاعیل ہیں، تو اس کو جانچنے سے پہلے ہمیں چند اصول جان لینے ضروری ہیں جو تختی کے اصول ہیں، کہ کس طرح سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ شعر وزن میں ہے یا نہیں، ارکان کو ہم کیسے ناپیں گے، کیسے وزن کریں گے، کس طرح سے ارکان علیحدہ کریں گے۔ تو اس عمل کو تختی کہتے ہیں، یعنی شعر کو ناپنے کا جو عمل ہے اس کو تختی کہتے ہیں، اور تختی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اصول تختی آ جائے۔ اصول تختی کے بغیر تختی کرنا یہ دشوار ہے، اس لیے آج ہم اصول تختی شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو پہلے یہ جان لیجئے کہ جس علم کے ذریعے شاعری کرنا یا اسے پرکھنا آتا ہے اس کا نام عروض ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ بہت سے لوگ عروض کہتے ہیں عین کے پیش کے ساتھ، لیکن عین پر زبر ہے، عروض، فن عروض کہیں گے، یا بالفاظ دیگر ایسا علم جو نثر و نظم کے درمیان فرق کو سمجھا دے اسے علم عروض کہتے ہیں۔ عروض کا صحیح تلفظ عین کے زبر کے ساتھ ہے، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا۔ عروض جاننے والا شعر کے اوزان و ارکان اور بحر سے واقف ہوتا ہے۔ بحر کس کو کہتے ہیں؟ بحر کسی خاص وزن یا ان مخصوص الفاظ کو کہتے ہیں جن پر اشعار کو وزن کیا جائے، جیسے فعول 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 فعول۔ یہ ایک رکن جو 4 مرتبہ آ رہا ہے ایک مصرے میں، تو یہ ایک مصرے کا وزن ہے۔ بالفاظ دیگر شعر کے طے شدہ ارکان سے جو وزن حاصل کیا جاتا ہے اسی کو بحر کہتے ہیں۔ جیسے فاعل ایک رکن ہے، اگر اسے 4، 6 یا 8 دفعہ مکرر لایا جائے تو اس سے جو وزن حاصل ہوگا اسی کو بحر کہیں گے۔ وزن یا تقطیع اشعار کے اجزاء کو الگ الگ کر کے مخصوص بحر کے مطابق رکھنا تقطیع یا وزن کہلاتا ہے۔ بالفاظ دیگر وزن ایک پیمانہ ہے جس کے ذریعے شعر کے مصرے کو ناپا جاتا ہے کہ آیا وہ کس بحر میں ہے۔ بحر کے ارکان جن اجزاء یا الفاظ سے بحر بنتی ہے ان کو ارکان بحر کہتے ہیں۔ ایک بحر میں چند ارکان ہوتے ہیں۔ شعر کا پہلا مصرع جتنے ارکان پر مشتمل ہوگا دوسرے مصرے کا بھی اتنے ہی ارکان پر ہونا ضروری ہے۔ تختی کے اصول جاننے سے پہلے یہ جان لیجئے کہ تختی کسے کہتے ہیں۔ تختی کا معنی ہے ٹکڑے کرنا، الگ الگ کرنا، کاٹنا، حصہ کرنا۔ شعر کا وزن جاننے کے لیے اس کے ارکان کو الگ الگ کرنے کا نام ہی تختی ہے۔ جیسے مثال سے سمجھیے، کبھی کچھ غمی ہے، کبھی کچھ خوشی ہے، یہی زندگی ہے، یہی زندگی ہے۔ تو اس میں دیکھیے ارکان، رکن جو پہلا رکن ہے کبھی کچھ، یہ فعول کے وزن پر ہے۔ دوسرا رکن غمی ہے، یہ بھی فعول کے وزن پر ہے۔ تیسرا رکن کبھی کچھ، یہ بھی فعول کے وزن پر ہے۔ اور چوتھا حصہ خوشی ہے، یہ بھی فعول کے وزن پر ہے۔ یہی زن، یہ ایک رکن ہو گیا۔ دگی ہے دوسرا رکن ہو گیا۔ یہی زن تیسرا رکن ہو گیا، اور دگی ہے یہ چوتھا رکن ہو گیا۔ تو اس کی تختی کیسے ہوئی؟ کیسے ہم نے ایک مصرے کے 4 ارکان الگ الگ کیے، کس طرح سے ہم نے الفاظ کی تقسیم کی، الفاظ کو کاٹ کر اس کی پیمائش کی کہ وہ ایک مصرع بن گیا۔ فعول کے وزن پر کبھی کچھ کیسے آیا، فعول کے وزن پر غمی ہے کیسے آیا، فعول کے وزن پر خوشی ہے کیسے آیا۔ خوشی ہے میں آپ اگر دیکھیں گے تو خا کے بعد واو ہے اور پھر شین کے بعد یا ہے، خوشی، یہ 4 حرفی لفظ ہے، لیکن ہم نے اس کو 3 حرفی فعو کے وزن پر تختی کیا ہے، ناپا ہے۔ تو ایسا کیوں ہوا؟ اسی کو
جاننے کے لیے اصول تختی کا جاننا ضروری ہے۔ جب آپ اصول تختی جان لیں گے، تختی کے اصول سے واقف ہو جائیں گے، تو پھر آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ خوشی کو 3 حرفی کیوں شمار کیا گیا ہے اور خوشی سے واو کو تختی کے اندر کیوں حذف کر دیا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس سے آئندہ سبق میں اصول تختی کو پڑھیں گے۔ یہاں ہم نے یہ جانا ہے کہ ارکان بحر کس کو کہتے ہیں، وزن یا تختی کس کو کہتے ہیں، بحر کس کو کہتے ہیں، اور اصول تختی کس چیز کا نام ہے۔